اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ کے عظیم نبی جس کو مچھلی نے 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کے والد کا نام حضرت ماتا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذو-نون تھا، یعنی مچھلی والا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بستی میں مبعوث کیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ اس بستی کے لوگ لڑتے جھگڑتے، ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ اس بستی میں ان لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ نے اپنے قدم مبارک اس بستی میں رکھے اور ان کی اصلاح کرتے رہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو اور نفرت کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ سب اللہ کو پسند نہیں۔ سارا سال آپ ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن ان پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، تو پھر بس آپ اللہ کے حکم کے بغیر غصے کی حالت میں اس بستی سے چلے گئے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے تو اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا، جس میں آگ اور بجلیاں چمک رہی تھی۔ جب بستی والوں نے دیکھا تو وہ گھبرانے لگے اور خوف سے کہنے لگے، ہمارے پہ عذاب آ گیا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ بے شک حضرت یونس علیہ السلام سچے تھے، حق پیغام دیتے تھے۔ سب بستی والے زمین پر بیٹھ گئے اور خدا سے گر گرا کے معافی اور دعا مانگنے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور بادل اس بستی سے دور چلا گیا۔ پھر یہ بستی والے حضرت یونس علیہ السلام کی منتظر ہو گئے کہ وہ آئیں اور ہمیں محبت اور امن کا پیغام دیں، ہماری اصلاح کریں۔ تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے کہیں دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ میں کبھی اس بستی میں واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ اصلاح پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اتنے میں سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی کے سلار نے کہا کہ جو سامان ہے اس کو سمندر میں پھینک دو، یہ نہ ہو کہ ہماری کشتی سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں ڈوب جائے۔ سب لوگ سمندر میں سامان پھینکنے لگے، لیکن کشتی نہ سنبھلی۔ تو پھر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے کسی کو پھینکتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر سالار نے کہا کہ چلو کرہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام آیا اس کو پھینک دیں گے۔ جب کرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب دیکھنے لگے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے۔ لیکن دوبارہ 3 بار کرہ نکالا، 3 بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آئے تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، جا میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ، اور یاد رکھنا اس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس مچھلی نے تیزی سے جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ میرا جسم تو حرکت کر رہا ہے، میں یہی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا میں تو مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے اللہ سے بات کرنے لگے کہ اے اللہ، جو کام آپ نے میرے لیے چنا میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف فرما، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اللہ تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے اس مشکل سے نجات دے۔
تو بس اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر سے نکل کر خشکی کی طرف جا اور اس کو اگل دے۔ تو اس نے پھر بس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی کی طرف اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کر خشکی کی طرف آئے تو آپ کا پورا جسم سوجا ہوا تھا اور سورج کی تپش سے جسم جل رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دلا دی، اب میری حفاظت بھی فرما تاکہ میں ان لوگوں کی جا کر اصلاح کر سکوں۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، ایک پھلدار درخت پیدا کر جو یونس علیہ السلام کو سایہ بھی دے اور اس میں پھلوں سے غذا بھی ملتی رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے اور صحت یاب ہونے لگے۔ پھر اس گاؤں میں واپس چلے گئے اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی گرمی دینے کے لیے اور چاند رات اور سکون دینے کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے اور ہواؤں کو زندگی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو ہر دور میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا وہ اپنی رحمت سے دوسروں کو اپنے سے دور کر دے، جیسے سورج کو کہ وہ کسی منافق اور مشرک کو فرق کر کے کسی پہ روشنی ڈالے اور کسی پہ نہیں، یہ اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے جس کا جو ذمہ لگایا ہے وہ اپنا کام سر انجام دے۔ اسی طرح اللہ کے خاص بندے کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی اصلاح کرے اور کس کی نہیں۔ ہدایت دینے والا اللہ کا کام ہے، ہدایت کو پہنچانا ان کے بندوں کا کام ہے۔ ماشاءاللہ۔